تقریب کے آخری جو مراحل ہوتے ہیں وہ اس میں رب کا شکر ادا کیا جاتا ہے، آئے ہوئے جو ساتھی ہیں ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے. تو یہ روایت بھی ہے اور یہ ضروری بھی ہے، اور جہاں ہم ہیں وہاں تو جو ہے وہ لازم سمجھ کے یہ کرتے ہیں. تو آپ زوردار تالیاں بجائیے گا جناب اسد سعید خان صاحب کے لیے. وہ آئیں گے اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں گے، اور آپ کا بھی جو ہے وہ پیار بھرا محبت بھرا جو پیغام ہے آپ کے لیے بھی ہوگا. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے معزز مہمانان ماشاءاللہ قاری ضیاء الرحمن صاحب اور ماشاءاللہ قاری حبیب الرحمن صاحب اور دیگر ہمارے دوست ساتھی اور دیگر میرے جو دوست اور ساتھی، آج ورکنگ ڈے ہے بہت ساری جگہوں پر مجھے پتہ ہے، اور بہت تکلیف میں وہ جس طریقے سے لیاقت ماشاءاللہ نیشنل ہائی وے یعنی جیل جو ہے ہماری ملیر کی، اس کے ساتھ ان کی فیکٹری ہے، وہاں یہ ملازمت کرتے ہیں پلان چلنا اور لیاقت علی مبیجو. یہ ماشاءاللہ دیکھیں ان کی محبت ہے کہ یہ یہاں اپنے ٹائم پہ پہنچنے کے لیے کتنی بےتابی کے ساتھ یعنی یہاں موجود ہیں اس وقت. اور یہی محبت اور یہی سمجھے کہ ہمیں خلوص کی ضرورت ہے اس کلب کو اور اس پریس کلب کو. ہمیں ایسے ہی ساتھیوں کی اور ان کی لگن کی ضرورت ہے، اس جستجو کی ضرورت ہے کہ ان کے ذہنوں میں، ان کے من میں اس ادارے کے لیے اور آنے والے مقصد یعنی منزل کی جو تعین ہم نے کیا ہے، جس کی ہم تلاش میں سب مل کے جو ہے نا رواں دواں ہیں، اس کے لیے جس طریقے سے ہم نے یہ سفر کی شروعات کی ہے اس میں آپ سب اپنے تن من دھن کے ساتھ اسی تگ و دو، اسی جستجو، اسی یعنی لگن اور اسی خلوص نیت کے ساتھ آپ سب ماشاءاللہ سے مجھے پتہ ہے کہ ہمارے سب کے دائیں بائیں ہمارے بازو ہیں، اور ہمارے ماشاءاللہ شانے سے شانہ ملا کے آپ لوگ جس طریقے سے کھڑے ہوتے ہیں اور چل رہے ہیں، انہی چیزوں سے حوصلہ ملتا ہے، اور اسی حوصلے کی بنیاد پہ ہمارے قدموں میں مضبوطی آتی ہے، اور ہم ماشاءاللہ رواں دواں ہیں، اور یہ کلب اپنی منزل کی جانب آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اس کلب میں ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے کہ ماضی میں یہ 4 سال ہو گئے ہمیں مکمل. ابھی ایک دوست نے کہا شاید 6-7 سال. اصل میں مجھے 28 سال ہو چکے ہیں اس میدان صحافت میں، اور جو ہمارا یعنی ادارہ ہے روزنامہ حریت، اور اس کے بعد پھر ماشاءاللہ ہمارا حفاظت اور ہمارے دیگر ذرائع، چائنا نیوز ایجنسی اور ہمارے بقا میگزین اور دیگر جو بھی ہمارے یہاں سے ذرائع ہیں، ان تمام اداروں کو ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے صحافتی خدمات سر انجام دیتے ہوئے ماشاءاللہ. اور ہمارے اس مرکز کو باقاعدہ یعنی اسٹارٹ یعنی جو ہم نے لیا سٹی پریس کلب کی حیثیت سے، اس کو کمپلیٹ 4 سال ہونے کے بعد اب یہ 5واں سال ہمارا اس وقت، ہم اس کی یعنی ماشاءاللہ 5ویں قیادت اس وقت ہماری منتخب ہوئی ہے، اور یہ اب انشاءاللہ آنے والے وقت میں اپنے فرائض سر انجام دے گی. آج ماشاءاللہ جن ساتھیوں نے اس مبارک دن کے موقع پر کہ جب یہاں ماشاءاللہ ہمارے اچھے قابل احترام معزز مہمانان موجود ہیں اور جو علم کی خدمت کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ مختلف مساجد میں اللہ رب العزت کے لیے اذانیں بلند کرتے ہیں اور نمازوں کا اہتمام ماشاءاللہ کرتے ہیں، اور جس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو اس ذمہ داری کے لیے چنا ہے، آج وہ سب یہاں ماشاءاللہ موجود ہیں، اور ان کی موجودگی میں آپ سب کو یہ نوٹیفیکیشنز ماشاءاللہ تقسیم ہوئے. یہ ایک انتہائی مبارک لمحہ ہے، اور اس وقت آپ لوگوں نے جب یہ نوٹیفیکیشن لیے ہیں اپنی ذمہ داریوں کے، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس مبارک دن کی نسبت سے آنے والے وقت کو آپ لوگ اس سٹی پریس کلب کو انتہائی ترقیوں کی جانب گامزن کریں گے انشاءاللہ. کچھ ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے نوٹیفیکیشن 1-2 افراد کے بنے ہوئے بھی ہیں، لیکن وہ ایک پوری ٹیم ہے جو ہمارے پاس باقاعدہ آئی تھی ہمدرد میڈیا کے نام سے، اور انہوں نے اپنی شمولیت کا اعلان کیا تھا ہمارے ساتھ. آج اتفاق سے ان کے جو روح رواں ہیں نبی، ان کے گھر میں کوئی اچانک کوئی تقریب کا سلسلہ ہوا، اور اس کی وجہ سے انہوں نے معذرت کی اور وہ نہیں آ سکے. ان کے ساتھی ہارون بھائی موجود ہیں، ہارون عباسی، اور بھی سارے کئی ساتھی جو ہے ان کے کچھ راستوں میں تھے، لیکن وہ صرف کیونکہ ابھی ان کا اسٹارٹ ہے ہمارے ساتھ، آہستہ آہستہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کی جھجک بھی کھلے گی،
اور وہ یہاں ہمارے دیگر ساتھیوں کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ منسلک ہو جائیں گے. تو ابھی یقیناً جب ان کے روح رواں نہیں آئے تو وہ لوگ بھی یہاں نہیں آ سکے. تو انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان سے طے کر کے کوئی ایک دن یہاں ہم مقرر کریں گے, اور ہمدرد میڈیا کو ان کے حوالے سے جتنے بھی ان کے ساتھی ہیں جن کو ذمہ داریوں سے نوازا گیا ہے تو ان کو ایک ساتھ ہم یہاں یہ نوٹیفیکیشنز انشاءاللہ تعالیٰ تقسیم کریں گے. آج ماشاءاللہ دیکھیں وقت بہت زیادہ بیت چکا ہے, ٹائم نہیں ہے, اور گفتگو جب کرنی ہے یعنی جب انسان ہم جب ان موضوعات پہ جب شروع ہوتے ہیں تو اس میں تو میں سمجھتا ہوں کہ گھنٹوں کیا دنوں کا بھی پتہ نہ چلے, اتنے الفاظ ہوتے ہیں اور اتنی باتیں ہوتی ہیں. اس آخر یعنی نبی آخر الزمان سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے, ان کی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آج کا یہ دن, آج کی محفل جو ہم نے سجائی ہے, اور یہ ماشاءاللہ یہ کوئی آج نہیں, یہ مستقل جب سے سٹی پریس کلب کا قیام عمل میں آیا ہے یہ محفلیں ماشاءاللہ اسی طرح سجتی ہیں, اور ماشاءاللہ اسی طرح یہ اب سجتی رہیں گی قیامت تک انشاءاللہ تعالی. یہ منظر اسی طرح آگے رواں دواں رہے گا. ہاں یہ آگے بڑھے گا, مزید اس میں ترقیاں آئیں گی انشاءاللہ تعالی, جگہیں کم پڑیں گی انشاءاللہ, اور یہی چھوٹی سی تقریب یہ بڑی تقریب اور بڑی یعنی جلسوں میں جو ہے نا باقاعدہ انشاءاللہ تعالی کنورٹ ہوگی آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی. آج قاری ضیاء الرحمن صاحب نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ماشاءاللہ دوسرے دوست میں نام بھول جاتا ہوں اکثر, قاری عبدالباسط صاحب موجود ہیں جنہوں نے تلاوت قرآن سے شروع کیا ہے اس سلسلے کو. یہ بھی باقاعدہ ماشاءاللہ اب اس ہمارے سسٹم کا حصہ بن رہے ہیں. آج ابھی مجھ سے بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے تو آج یعنی آج سے ان کا بھی باقاعدہ آغاز ہے اس سٹی پریس کلب میں, اور اب یہ انشاءاللہ ہماری تمام تقریبات میں آپ سب کو نظر آئیں گے, اور یہ بھی انشاءاللہ اپنے حصے کے فرائض سر انجام دیں گے, اپنے حصے کی ذمہ داریاں سر انجام دیں گے. شعبہ صحافت کو ایسے لوگوں کی حقیقت میں ضرورت ہے اس وقت. شعبہ صحافت میں جو کچھ ہو رہا ہے میں بھی جانتا ہوں اور آپ بھی جانتے ہیں اس وقت کہ شعبہ صحافت کس مقام پہ کھڑا ہوا ہے. شعبہ صحافت ہی کیا, ہمارے تمام شعبہ جات, چاہے شعبہ سیاست ہو, شعبہ صحافت ہو, یا ہمارے سرکاری ادارے ہوں, نیم سرکاری ادارے ہوں, شعبہ سماجیات ہو یعنی ہماری جو اس وقت جو NGOs ہیں یا ویلفیئر کے ادارے ہیں یعنی وہ فیلڈ ہو, اس کے علاوہ جتنے بھی یعنی جتنے بین الاقوامی تعلقات عامہ کے حوالے سے شعبہ جات ہوں, پھر ہماری فورسز ہوں, ہمارے تمام تر سیکیورٹی پر مبنی ادارے ہوں, ہر طرف اگر آپ غور کریں گے اور جائزہ لیں گے تو ہم کس سمت جا رہے ہیں, ہم کون کون سی کوتاہیوں کے مرتکب ہو رہے ہیں, اور ہم کن ذاتیات میں جو ہے نا ہم لوگ انوالو ہو چکے ہیں, اور اجتماعی مفادات سے روگردانی کر رہے ہیں. ہم اس وقت ہم اپنے اس پاکستان کو جو جس مقصد کے لیے یہ وجود میں آیا تھا ہم اس کو بھلاتے چلے جا رہے ہیں. اس پاکستان کا جو وجود ماشاءاللہ جس حالات میں اور جس طریقے سے شب قدر کی رات تھی اور 27 رمضان المبارک کا مبارک اور محترم وقت تھا, اس وقت یہ پاکستان معرض وجود میں آیا تھا. تو آخر کوئی تو ایسی وجہ تھی, کوئی تو رب کائنات نے کوئی کام لینا تھا, کوئی تو اس دھرتی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا نظام قائم کرنا تھا کہ جس نے اس پوری دنیا کی امت مسلمہ کو ایک ایسے وقت میں قیادت دینی تھی, یہ ایک ایسے وقت میں امامت دینی تھی کہ جب پوری امت مسلمہ امامت سے اور قیادت سے محروم ہو چکی ہو. تو آج وہ منظر میں اور آپ ہم سب اپنے گھروں میں بیٹھ کے 24 گھنٹے, کیونکہ آج جدید ٹیکنالوجیز کا دور ہے اور ہر فرد کے ہاتھوں میں اس کی دسترس میں موبائل فون اور یہ ٹچ موبائل اور یہ ٹی وی میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور یہ تمام چیزیں, یہ ذرائع ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم سب دیکھ رہے ہیں اور انتہائی اذیت کا سما ہے, انتہائی تکلیف کا سما ہے کہ ہماری اپنی آنکھوں کے سامنے جس طریقے سے جو لمحات ہم دیکھ رہے ہیں, فلسطین کی سرزمین کے اوپر جو کچھ بھی ہو رہا ہے, جو مناظر اس وقت ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزر رہے ہیں, اور امت مسلمہ جس طریقے سے سو رہی ہے, جس طریقے سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے حکام بالا, ہمارے حکمران نہ جانے ان کو نیند کیسے آتی ہے, نہ جانے وہ سو کیسے جاتے ہیں.
ان کمبختوں کو اتنا احساس نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے اگر ان کو عزت دی ہے، ان کو طاقت دی ہے، ان کو اگر حکمرانی دی ہے، ان کو اگر حکومت دی ہے، تو آخر وہ کس لیے؟ کیا ان کو اپنے گھر کی عیاشیاں کرنے کے لیے دی ہے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے اگر اس منصب پہ چنا ہے تو ان کو اس منصب کی قدر کرنی چاہیے، چاہے میرے ملک کے حکمران ہوں، چاہے وہ کسی دنیا کی کسی بھی امت مسلمہ کے ملک کے حکمران ہوں، ان کو غور کرنا چاہیے اس چیز پر، ان کو شرم آنی چاہیے اس یعنی اپنی حرکت کے اوپر، اور ان کے اندر غیرت کو جاگ جانا چاہیے۔ جو ان کی غیرت مر چکی ہے، جو ان کی غیرت سو چکی ہے، اس غیرت کو زندہ ہونا چاہیے۔ اور میں بڑی تکلیف ہوتی ہے بخدا یہ باتیں کرتے ہوئے کہ ہمیں اور آپ کو تو یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ہمارے حکمرانوں کو فیصلے کر لینے چاہیے، ہمارے ان سپہ سالاروں کو جو تقریباً میرے خیال 52 ملکوں کی ایک فوج تیار ہوئی ہے، وہ فوج کیا ہے جس کو رحیل شریف صاحب ہمارے ملک کے ہیں، وہ جن کے گھر میں 2 نشان حیدر موجود ہیں، ان کے لیے شرم کا مقام ہے یار یہ، کہ ان کو نیند آ جاتی ہے اتنا آسانی سے، کہ ان کے سامنے وہ معصوم بلک رہے ہیں، مائیں رو رہی ہیں، بزرگ جو ہے نا وہ تلاوت قرآن کر رہے ہیں، اور وہ اذانیں دے رہے ہیں، اور وہ چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں مدد کے لیے، پوری دنیا کے حکمرانوں کو پکار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے حکمرانوں کی غیرتیں مری ہوئی ہیں۔ ہمارے حکمران اپنی مستی کی نیند سو رہے ہیں، بے غیرتی کے اندھیروں میں اس وقت جو ہے نا وہ ان کے اوپر بے غیرتی کے اندھیرے مسلط ہیں۔ وہ کون سی مادی یعنی نفسیات، ان کی جو ہے نا ذاتیات کی کون سی نفسہ نفسی ہے، کون سی مادہ پرستی ہے، کون سا ڈر اور خوف ہے، وہ کس نبی کے امتی ہیں وہ یہ بھول گئے ہیں۔ کس نبی نے ان کو کون سا کلمہ ان کو پڑھایا تھا اس دھرتی پہ آ کے، اس کلمے کی حرمت کو وہ لوگ بھول چکے ہیں۔ وہ وہی نبی تھا جس نے 45 سے 50 صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم جب جمع ہوئے ان کے گرد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو پیغام محمدی بھیجا تھا۔ اس پیغام محمدی کا متن پڑھا ہے کبھی آپ لوگوں نے؟ کبھی ان جملوں پہ غور کیا ہے کہ 45 سے 50 صحابہ جس کے ساتھ موجود ہوں، دنیا کے نقشے کے اوپر اس ہستی کے جملے کیا تھے؟ جو پیغام محمدی گیا تھا، اس وقت کی سپر طاقتوں کو وہ پیغام جو لے کر گئے تھے، انہوں نے کیا پیغام کیا تھا، کیا پیغام پہنچایا تھا، الفاظ کیا تھے اس میں؟ کیا کوئی آج کا ہمارا پاکستان کو حکمران بھی جرأت نہیں کر سکتا، جس کے پاس فوج ہے، ہیلی کاپٹر ہیں، جنگی جہاز ہیں، بیڑے ہیں، ایٹم بم جیسی طاقت ہے اس کے پاس، لیکن وہ بھی جو ہے نا خوف سے تھر تھر کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن بات یہ کرتا ہے کہ میں بھی نبی کا امتی ہوں۔ ابے بھائی کس نبی کے امتی ہو تم؟ اس نبی کے کہ جس کے ساتھ چند صحابہ تھے اور وہ پیغام محمدی بھیج رہا تھا پوری دنیا کے حکمرانوں کو، پوری دنیا کی سپر طاقتوں کو، اور اس کے جملے، اس کے چند مخصوص نکات میں بتا رہا ہوں کہ جس کے چند چیدہ جملے، جس میں کیا درس تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام میں تھا کہ میں محمد اللہ کا نبی، قرآن اللہ کی کتاب، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر ایمان لے آؤ، کتاب اللہ پہ ایمان لے آؤ۔ نہیں، اگر نہیں ایمان لا سکتے تو پھر ہمیں جزیہ دو، جزیہ، آج کے الفاظ کچھ اور آپ کہہ سکتے ہیں اس کو۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کتنے صحابی تھے؟ 40 سے 50 صحابی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، اس کے جملے، ہم اس کے امتی ہیں، ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم اس کے امتی ہیں۔ آج ہمارے حکمران، یعنی آج اب غور کریں کہ جتنے صحابہ کرام نہیں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آج اتنی حکومتیں ہیں، آج اتنے حکمران ہیں، اتنی طاقتیں ہیں دنیا کے نقشے پہ ہماری، لیکن لعنت کا مقام ہے ان سب کی شکلوں کے اوپر،
کہ ان کو غیرت ان کی مر چکی ہے اور وہ بے غیرتی کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ دنیا میں کہیں پر بھی مسلمان کو اپنی جگہ، دنیا میں کہیں پر بھی کسی مظلوم انسان یا کسی مظلوم خلق خدا کے اوپر اگر کوئی ظلم ہو رہا ہو تو یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اس کے لیے اٹھ کھڑا ہو اور اٹھ کھڑا ہو کر اس ظالم کے سامنے سینہ سپر ہو جائے، اس کے آگے کھڑا ہو جائے، اس ظلم سے اس کے ہاتھ کو پکڑ لے، اس کو تھام لے، اس کو روک لے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسی مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے۔ دیکھیں ہمارا مقصد خالی یہ نہیں ہے کہ ہم رات کو سو جائیں، صبح اٹھ جائیں، صبح اٹھ کے ہم روٹی کی جدوجہد کریں، روٹی کھائیں اور پھر سو جائیں۔ یہ تو کام جانور ہم سے زیادہ اچھا کرتا ہے۔ جانور نہ آپس میں لڑتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے، روزانہ روٹی کھاتا ہے، روزانہ اپنی غذا لیتا ہے اور روزانہ اس کے بچے بھی غذا لیتے ہیں۔ اگر صرف غذا ہی مسئلہ ہوتا، صرف رزق کا حصول ہی مسئلہ ہوتا، یہ نوکریاں کرنا اور ملازمتیں کرنا اور رزق کمانا ہی مسئلہ ہوتا تو پھر اللہ رب العزت نے یہ جو اتنی ساری مخلوقات پیدا کی ہیں یہ آخر کیسے زندہ ہیں؟ کیسے یہ ساری کی ساری جو ہے نا یہاں پر اس روئے زمین کے اوپر موجود ہیں؟ اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اگر بھیجا ہے دنیا کے اندر، دیکھیں کوئی مقصد ہے، کوئی وجہ ہے، اور ہمیں اور آپ سب کو اس وجہ کو تلاش کرنا ہے، اس مقصد کو اپنے اہل علم سے جا کے سمجھنا ہے اور ان کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اور پھر ہم خود انشاءاللہ تعالی، میں کہتا ہوں ہم بہت تھوڑے سے عزم مصمم کر لیں، آپ عزم مصمم کر لیں، اپنے ایمان کو زندہ کر لیں، آپ اپنے ایمان کو زندہ کرنے سے، یہ جو سویا ہوا ہے، مرا ہوا ہے، اس کو زندہ کر لیں۔ ہمیں بخدا، میں آج آپ کو بتاؤں، جس دن اس پورے دنیا کے ہوئے زمین کے اوپر اگر ایسے نیت رکھنے والے، وہی نیت رکھنے والے کون سے کہ جنہوں نے وہ پیغام بھیجا تھا، اسی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آقا دو جہاں سب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی چند صحابہ جو ان کے گرد جمع تھے، وہی نیت رکھنے والے لوگ، صرف اتنے ہی اگر اس خطے میں کہیں تیار ہو جائیں تو میں کہتا ہوں اسرائیل کیا، ہندوستان کیا، امریکہ کیا، کسی مائی کے لال میں اتنی جرت نہیں ہوگی کہ وہ ہماری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس لیے آج سے، ابھی سے آپ اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہمارا دیکھیں بہت چھوٹا سا پلیٹ فارم ہے، لیکن دیکھیں چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا، مقصد بڑا ہونا چاہیے۔ اپنے مقصد، ایک بڑے مقصد کی تلاش میں اس کے لیے ہم سرگرداں ہیں، ہم اس پہ رمہ دمہ ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ اور ہم سب نے مل کے اس شعبہ صحافت کے پلیٹ فارم سے آنے والے وقت میں اپنا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ آج تک اس پاکستان میں شعبہ سیاست حکومت کرتا آیا ہے اور بہت سے شعبے، یہاں پہ آرمی نے بھی حکومت کی ہے، یہاں پہ تمام لوگوں کو مواقع مل چکے ہیں۔ اسلامی جمہوری اتحاد جب بنا تھا اس وقت علماء کرام ماشاءاللہ ہماری مذہبی تنظیمیں اور تمام لوگ اپنے اپنے حکمرانی ماشاءاللہ کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن شعبہ صحافت کو آج تک شاید یہ مقام نہیں مل سکا۔ تو آنے والے وقت میں آپ لوگوں نے تیاری کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ آنے والے وقت میں آپ لوگوں نے انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی کمان سنبھالنی ہے، اس ملک کی ان مرکزی سیٹوں پہ آپ لوگوں نے بیٹھنا ہے، یہ فیصلہ کریں، یہ سوچ بنائیں اپنی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ خود ہمیں اس منزل تک پہنچائے گا اور خود راستے بنائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کے آخر میں دعا کے لیے حضرت مولانا پیر ضیاء الرحمن نقشبندی شاذ علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے التماس کرتا ہوں تشریف لائیں اور اختتامی دعا فرمائیں۔ اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ذنوبنا اللهم اجرنا من النار۔ یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت، شفاعت ہم سب کو کامل طریقے سے نصیب فرما۔ یا اللہ یہ جو تقریب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد ہوئی ہے اس کی تمام تر برکات ہمیں یا اللہ نصیب فرما۔ یا اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ اسد سید خان صاحب ان کی اہلیت سمیت جتنے بھی انتظامیہ کے ہمارے احباب ہیں یا اللہ سب کی عمروں کے اندر برکت نصیب فرما۔ یا اللہ
اللہ سب کو عزتوں کے اعلیٰ مقام پر فائز فرما. یا اللہ اس ادارے کے جو مقصد ہے جو مطلب ہے کامل طریقے سے ہم سب کو یا اللہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کی مشکلات کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کو بار بار حرمین شریفین کا سفر نصیب فرما. یا اللہ بار بار ہم سب کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں نصیب فرما. یا اللہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں بار بار ہمیں نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ بھی پریشان حال ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جن کے گھروں میں رزق کی تنگی ہے اللہ وافر مقدار میں رزق حلال نصیب فرما. الہ العالمین جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں ساری پریشانیوں کو یا اللہ خوشیوں میں تبدیل فرما. یا اللہ ہم سب کو غموں سے نجات عطا فرما. یا اللہ ہم سب کو موت سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ ہمارے جتنی بھی عزیز و اقارب رشتہ دار مسلمان کلمہ گو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ جن کے والدین رشتہ دار عزیز و اقارب رخصت ہو چکے ہیں سب کی کامل مغفرت فرما. یا اللہ جن کی مغفرت ہو چکی ہے الہ العالمین ان کے درجات کو بلند فرما. یا اللہ ہم سب بھی آپ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب بھی آپ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہم سب کو بھی جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. یا اللہ آزمائشوں سے ہم سب کی حفاظت فرما. الہ العالمین ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ خصوصاً مسلمان دنیا کی جس کونے کے اندر ہے ان کی ایمان کی عزت کی آبرو کی جان کی مال کی حفاظت فرما. یا اللہ خصوصاً فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائی پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. یا اللہ غیب سے ان کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ اپنے جیسے بدر کے اندر یا اللہ صحابہ اکرام کے لیے اپنے فرشتوں کی مدد کے لشکر بھیجے تھے. یا اللہ ہم مسلمان بے بس الہ العالمین ہم آپ سے سوال کرتے ہیں. یا اللہ ہماری ان ماؤں اور بہنوں اور بیٹیوں اور ان معصوم بچوں کی مدد کے لیے آسمان سے قطار در قطار فرشتوں کی مدد اور نصرت فرما. یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کے مقابلے میں امریکہ برطانیہ اور یا اللہ اسرائیل سمیت جتنے لوگ بھی یا اللہ سامنے آئے ہیں سب کو نیست و نابود فرما. یا اللہ سب کو تباہ و برباد فرما. یا اللہ سب کا حشر یا اللہ قوم عاد اور قوم سمود کی طرح بنا. یا اللہ سب کو دھرتی کے لیے عبرت کا نشان بنا. یا اللہ ہمارے مسلمان بھائیوں کو یا اللہ مدد کی فرما. الہ العالمین ہمارے مسلمان حکمرانوں کے اندر یا اللہ ہمارے لیڈروں کے اندر غیرت ایمانی کو یا اللہ تازہ فرما. یا اللہ ان کو ہمت عطا فرما. یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو ان کے مقدر میں قبول و منظور فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا بل مانگے عطا فرما. یا اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیریں مانگی ہیں ہم مانگتے ہیں. الہ العالمین تمام تر خیریں ہمیں عطا فرما. یا اللہ جن شرور سے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہم بھی پناہ مانگتے ہیں. الہ العالمین ہمیں بھی محفوظ فرما. یا اللہ مرنے سے پہلے ہم سب کو موت کی تیاری نصیب فرما. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم اغفر لنا ذنوبنا. اللہم اجرنا من النار. اللہم انصرنا فإنک خیر الناصرین. اللہم افتح لنا فإنک خیر الفاتحین. اللہم اغفر لنا فإنک خیر الغافرین. اللہم ارحمنا فإنک خیر الراحمین. اللہم ارزقنا فإنک خیر الرازقین. اللہم احفظنا فإنک خیر الحافظین. اللہم اہدنا ونجنا من القوم الظالمین. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. آمین برحمتک. جزاک اللہ.